جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو وقاص رشید کا ایک دفعہ پھر سلام پہنچے۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی صورتحال میں گہما گہمی چل رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے سیاسی صورتحال، دن بدن اس میں ایک ہم آہنگی دیکھنے کو مل رہی ہے اور پولیٹیکل جو ورکرز ہیں وہ بھی متحرک نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی صورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے، کرنٹ سچویشن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہم نے آج پینل میں ڈسکشن کے لیے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں NH74 سیالکوٹ سے چودھری بلال حسین گوندل، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انہیں۔ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم بلال حسین گوندل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ دوسرا یہ بتائیے گا پاکستان کے اندر پولیٹیکل سچویشن اس ٹائم کس طرف جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک وفاقی کابینہ کے اندر وہی دوبارہ سے وزارتیں ڈیوائیڈ کی جا رہی ہیں، خواجہ آصف کی بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں وزارت دفاع کا قلمدان سونپنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم والے وہی دوبارہ سے سچویشن اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کتنا ڈیلیور کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا انٹرویو کے لیے۔ جو سوال آپ نے کیا ہے، دیکھیں وہ اس بات سے میں آغاز کروں گا۔ پنجابی میں ایک بات ہے کہ آندھا بانٹے شرینیاں پہنچوں کے اپنے انہوں، یہ تو بات ہو گئی ہے ادھر کہ سارا کچھ خود ہی کر رہے ہیں، جس کو مرضی بنائیں جس کو مرضی نہ بنائیں، سارا کچھ تو ان کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں 26 کروڑ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ میرا لیڈر عمران احمد خان نیازی کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ تو میں خود یہ جو وزیر اعظم بنے ہیں ان کو وزیر اعظم نہیں مانتا۔ وہ اس لیے کہ یہ فارم 47 کے تھرو آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی عوام جو ہے وہ پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکی ہے 8 فروری کو۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ دھاندلی شدہ الیکشن ہوئے ہیں، بلکہ دھاندلا ہوا ہے۔ اچھا، دھاندلی بھی نہیں، دھاندلا ہوا ہے بالکل۔ اور 9 فروری کی یہ 9 فروری والے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ 9 فروری کیوں ہوا ہے؟ فارم 47 کی اگر بات کی جائے، آپ کے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے فارم 45 کے تحت۔ اس دن سرتاج گل صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ہماری 180 سیٹیں بن رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علی محمد خان صاحب کا یہی بیان سامنے آیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو 180 سیٹیں بن رہی ہیں یہ کافی آپ کی سیٹیں کم کی گئی ہیں؟ اس کے بعد آپ کو جو پرووائڈ کی گئی ہیں وہ تو لگ بھگ کوئی 100 کے لگ بھگ قریب کے سیٹیں تھیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انصاف مل پائے گا؟ کیا آپ سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کے بعد تھوڑا سا انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر میں آنا چاہوں گا۔ یہاں پر اکبر ایس بابر نے یہ کہا ہے کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرا کر دوبارہ سے ہم ڈیلیور کریں گے کہ آپ کو انتخابی نشان بھی پرووائڈ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس میں یہ بھی ایڈ کرتے جائیں کہ اکبر ایس بابر کے مطابق آپ انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرائیں گے تو بیرسٹر گوری چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہوں گے یا کوئی چینج کیا جائے گا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، بالکل جو آپ نے پہلے سوال کیا اس کا جواب دیتا ہوں کہ ایسے ہی ہوا ہے کہ 8 کو ہم جیتے ہیں، 9 کو وہ جیت گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ خفیہ کام ہوتا تھا، اس دفعہ ذرا دن کی روشنی میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جدھر ہماری 50,000 کی لیڈ تھی اس کو اٹھا کے ادھر کر دیا، مخالفین کو دے دیا، تو جو وہ ہرے ہوئے تھے وہ ہمارے اوپر ڈال دیے۔ تو اس دفعہ تو جو آرو تھے انہوں نے اپنا باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ بھائی نون لیگ کے جس بندے کو فارم 47 چاہیے وہ جلدی آ کے ہم سے لے لے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں آ سکتے تو ہم آپ کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیا یہ عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے؟ اور اگر دیکھا جائے فارم 45 کے تحت اور فارم 47 میں ڈفرنس نظر آ رہا ہے، عوام اس کے اوپر رد عمل اپنا پیش کر رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس چیز کو تسلیم کرے گی؟ نہیں، بالکل نہیں کرے گی۔ نہ تو پہلے اس نے کیا ہے، نہ اب کر رہی ہے، نہ آگے کرے گی جا کے۔ دیکھیں یہ تو عوام کے مینڈیٹ پہ بہت بڑا ڈاکہ ہے جو فارم 45 ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، میں جتنا میں جانتا ہوں اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فارم 45 جو ہے وہ کیا ہے کہ جتنی بھی پارٹی ہیں جو الیکشن لڑ رہی ہوتی ہیں ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ اندر موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک لیڈیز ایک جینٹس، ٹھیک ہے، ہر پارٹی کا۔ جب گنتی مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کے سین اور انگوٹھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے طور پہ یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ
میں ان کو کہتا ہوں کہ آؤ بھائی نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے ہیں ٹھیک ہے آؤ سامنے ٹھیک ہے وہ یہ بھی آئیں اپنا عدالت میں ہم بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے ادھر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جج صاحب جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کا جو انگوٹھا ہے ٹھیک ہے اس کو چیک کروا لیں انگوٹھے کس کے صحیح ہیں کس کے جعلی ہیں ٹھیک ہے اگر ادھر آر او کی موجودگی میں پریزائڈنگ آفیسر کی موجودگی میں ٹھیک ہے انگوٹھے لگے ہیں جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو اتنا لمبا کام نہیں اگر کرنا ہو تو میرا خیال ہے 2-4-5 دن میں یہ کلیئر ہو جاتا ہے کن کے پاس فارم 45 اصل ہے کن کے پاس فارم 45 جعلی ہے ٹھیک ہو گئے فارم 45 کی آپ نے بات یہاں پر کی ہے تو فارم 45 کے ذریعے اگر آپ کو آپ کا مینڈیٹ مل جاتا ہے تو کیا حکومت دوبارہ طرف جائیں گے یا اپوزیشن میں ہی آپ رہیں گے مل بیٹھ کے آپ کام کریں گے یا اپوزیشن اس ٹائم جو آپ کی ایک تگڑی اپوزیشن سمجھی جا رہی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے آگے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں پہلے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے وہ واپس ملے فارم 45 کے مطابق ٹھیک ہے جو فارم 47 ہے وہ جعلی آر او نے تیار کیے ہیں ٹھیک ہے بلکہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا میں تو سیدھا سیدھا کہتا ہوں کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے کہ عوام کا مینڈیٹ دیکھیں خدا کی ذات کے بعد اصل طاقت عوام ہے اور میرا یہ یقین ہے میں نے جب کی سیاست شروع کی ہے میرے جو دادا تایا ابو میرے والد صاحب میرے کزن میں جب سے ہم سیاست میں ہماری فیملی ہم تو عوام کے علاوہ کسی پہ یقین نہیں رکھتے ٹھیک ہے جو سیاست میں ہے وہ اللہ کی ذات کے بعد اصل طاقت عوام ہے تو عوام کے ووٹ سے جیت کے ہی بندہ آئے تو عزت ہوتی ہے معاشرے میں بھی لیکن اس کے بغیر تو ایک ڈاکہ ہے زبردستی ہے تو حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں چل سکتا کیا آپ اپوزیشن اس ٹائم حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ حکومت چلائے گی یا کوئی احتجاج اسی طرح جاری رہیں گے آگے بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بالکل ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے ٹھیک ہے یہ تو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں ہم کیسے ان کے ساتھ ملیں گے ٹھیک ہے ہم تو دیکھو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ہم تو اپنا مینڈیٹ ان سے واپس لیں گے ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں آپ حکومت کو بالکل بہتر ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کی آج عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے کے پی کے کی کابینہ کے اوپر بھی بات چیت کی گئی ہے وہاں پہ وزارتیں کس کو دی جائیں گی کس کو نہیں دی جائیں گی اس کے اوپر بھی مکمل بات چیت ان کی ہوئی ہوگی اور کیا کہنا چاہیں گے کیا علی امین گنڈا پور ڈیلیور کر پائیں گے خیبر پختونخوا کے اندر بالکل کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی دیکھیں وہ مشکل ٹائم جب تھا اس وقت پارٹی کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ علی امین میرا مشکل ٹائم کا ساتھی ہے بالکل تو وہ پائیں گے انشاءاللہ تعالی کافی انہوں نے مشکلات کو فیس بھی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں جبری تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے گھر پر بار بار حملے بھی کیے گئے ہیں کیا اس چیز کو کیا یہی روٹین چلتی رہے گی یا کوئی حکومت آگے بڑھے گی اور کے پی کے اندر ہمیں خوشحالی دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے اگر بات کی جائے وہاں پہ بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اگر خیبر پختونخوا کی میں بات کروں تو وہاں پہ کوئی بہتری کا نظام لے کر آئیں گے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اس ٹائم جو نامزد کیے گئے ہیں اور حلف بھی انہوں نے اٹھا لیے بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے بارے میں تھوڑا سا آپ ڈسکس کریں گے جی بالکل جہاں تک میں جانتا ہوں ان کو وہ کام کریں گے انہوں نے پہلے بھی کافی کام کروائے ہیں ادھر ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ڈیلیور کریں گے صوبے کو تو میں امید کرتا ہوں باقی جو عام ورکر ہے ان کے جو وزیر اعلیٰ بننے سے بہت خوش ہوا ہے ٹھیک ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو مزہ پھر ہی آتا ہے جب عام ورکر خوش ہو ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا ورکر بہت زیادہ خوش ہے ان کے اوپر ان کے وزیر اعلیٰ بننے پر بہت زیادہ خوش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا کی اگر میں بات کروں یہاں پر تو پرائم منسٹر کے حلف کے ٹائم وہ یہاں پر تشریف نہیں لائے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے کوئی ریزن تھی وہ وہاں یہاں پر تقریب میں حصہ نہیں لے پائے یا اس کی کوئی اور بیکورڈ ریزن تھی کوئی دیکھیں ہم آپ کو اس کے بارے میں علم ہے وزیر اعظم ہی جعلی ہے تو ادھر آنا مناسب ہی نہیں سمجھا انہوں نے تو اچھی بات ہے ہونا بھی ایسے چاہیے اچھا تو یہ سچویشن دیکھ کر وہ یہاں پر تشریف نہیں لائے تو کیا فیصلہ ہونے والا ہے کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کوئی اپنا جو ان کے اوپر آپ بیتی گئی ہے کیا اس کا کوئی بدلہ لینے جا رہے ہیں یا کوئی ٹھہراؤ ہوگا کوئی مستحکم حکومت بنے گی خیبر پختونخوا کے اندر کوئی اس طرح کی سچویشن ہوگی نہیں بدلے والی بات تو ہم نے کبھی نہیں کی ہمارے لیڈر نے نہیں کی ٹھیک ہے اگر ہم نے کرنا ہوتا تو ہمارے پاس جو پونے اپنا 3 سال یا 3.5 سال گورنمنٹ رہی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں ہم نے تو کوئی ان کے ساتھ نہ کوئی اپنا کوئی زیادتی کی ہے نہ ماؤں بہنوں کو اندر بھیجا ہے یہ تو ان کا تو پرانا وتیرہ ہے نا
کہ جب بھی گورنمنٹ آئی ان کی انہوں نے جو ہے نا انتقامی کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں. ابھی بھی ہماری لیڈیز اندر ہیں بہت زیادہ, ہماری مائیں بہنیں, یاسمین یاسر صاحبہ, پھر علیہ صاحب ہو گئے, ٹھیک ہے, صنم جوید ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی اپنا عمر چیمہ صاحب ہو گئے, صاحب کا گورنر پنجاب. تو ساری لیڈرشپ میرے قائد اپنا عمران خان صاحب وہ اندر ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہیں, مین کیبنٹ بہت ورکر ہمارے اندر ہیں بھی. ہاں جی اندر ہیں بالکل ایسے. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ کبھی وہ ایک پارٹی سے ملاقات کر رہے ہیں, کبھی دوسری سے کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ یہ ایک پاگل ہے, اور دوسری طرف زرتاج گل صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سینئر سیاستدان ہے. کس طرف مولانا فضل الرحمان کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوگا, سنی اتحاد کونسل کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے, یا وہ دوسری پارٹی کے ساتھ جائیں گے؟ آفر تو کبھی بھی آ سکتی ہے. دیکھیں جہاں تک مجھے علم ہے, چلو علی امین گنڈا صاحب پور صاحب نے وہ بات کی, میرے تک تو نہیں آئی, نہ میں نے وہ سنا ہے, ٹھیک ہے. مولانا صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ میں جو صدر کا ووٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ محمود اچکزئی صاحب کو دوں گا, ٹھیک ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے. تو باقی اس دن میں بھی اسمبلی میں تھا, تو اس دن تو وہ آئے نہیں جس دن یہ ووٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم کی, تو اس دن تو وہ نہیں آئے. تو دیکھتے ہیں اب, انہوں نے خود کہا ہے کہ میں دوں گا ان کو ووٹ. اس کے ساتھ ساتھ صدر کے انتخاب کے لیے 9 تاریخ کو صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے محمود اچکزئی اور سابق صدر آصف علی زرداری مد مقابل آنے والے ہیں. بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی نے جو صدر کا انتخاب ہے اس کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے جا رہی ہے آصف علی زرداری کو. کیا لگتا ہے کہ ٹف کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے ان دونوں کے درمیان؟ دیکھیں میں ایک ملنگ بندہ ہوں, ہمیشہ میں صاف بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے صاف بات میں کرتا ہوں. دیکھو اکثریت ان کے پاس ہے, وہ سارے ملے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے مینڈیٹ تو ہمیں ملا ہے, ٹھیک ہے. کیوں نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کیوں شامل نہیں ہو پائی؟ جب بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ ہمیں تحریک انصاف نے قبول نہیں کیا, تو کیوں نہیں کیا؟ کیا مل کے یہ حکومت بنا سکتے تھے؟ ان کے پاس اتنا سیٹس موجود تھی کہ یہ حکومت میں آ سکتے تھے. تو کیا تیر ہٹا تو نون لیگ گئی؟ دیکھیں بات یہ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں بات جو آپ اینڈ پہ کی ہے. یہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ایک ہی جو ہے نا وہ سکے کے دو رخ ہیں نا, ٹھیک ہے, ایک ہی پینسل کے نا دو رخ ہیں یہ, ٹھیک ہے, نون لیگ اور پیپل پارٹی. کیونکہ ان کا دونوں کا مشن بھی ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, لوٹنا ملک کو, ٹھیک ہے, انتقامی سیاست کرنی. ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھتے؟ ہم اپنی پرانی جدوجہد ساری ختم کر لیتے, ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ تو ہم بنا لیتے, ٹھیک ہے. پھر ہم وہی کام ہمارے ساتھ ہوتا جو پہلے ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں بلیک میل کرتے رہتے. ہم تو ان کے ساتھ کبھی بھی نہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے تھے, نہ اب ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے. اس کے بعد تھوڑا سا یہ بتائیے گا, مخصوص نشستوں کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا ہے پارٹی نے؟ آپ بالکل کر لیے. ضرور جائیں گے آپ سپریم کورٹ آف انشاءاللہ تعالی. تو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کو انصاف مل پائے گا جس کے آپ طلبگار ہیں اس ٹائم؟ بالکل, میں چیف جسٹس صاحب پہ یقین رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, امید بھی رکھتا ہوں کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے. میں نے تو ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں انصاف دیں گے, ہمارا نشان بھی واپس مل جائے گا, ٹھیک ہے, مخصوص نشستیں بھی ہمیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ منتخب ہو گئی ہیں, بڑی متحرک نظر آ رہی ہیں پنجاب کے اندر. کیا لگتا ہے کہ آپ کو پنجاب کے اندر کوئی خوشحالی کوئی ڈیلیور کر پائیں گی؟ جس طرح وہ بار بار وزٹ کر رہی ہیں, ہر جگہ کا وہ وزٹ کر رہی ہیں, اور اس ٹائم وہ نکتہ چینی سے ہر چیز کو اس ٹائم دیکھ رہی ہیں. کیا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں؟ اس سے پہلے اگر وزیر اعظم کی بات کی جائے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ منتخب ہوئی تھی, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب پہلی دفعہ کوئی خاتون منتخب ہوئی ہیں. کس طرح آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ ہوئی ہیں, بالکل وہ اصل مینڈیٹ سے تو نہیں ہوئی نا, ٹھیک ہے, وہ تو فارم 47 سے ہی ہوئی ہیں نا, وہ بھی فارم 45 سے تو نہیں نا ہوئی. تو پھر جو بندہ ایسے آتا ہے پھر وہ باتیں کرنے سے تو بندہ بہت کچھ بندہ کا بول جاتا ہے, میں بھی بڑی باتیں کر دوں, یہ کروں گا وہ کروں گا, ٹھیک ہے. باقی وہ سسٹم نہیں ہے یہ جو اپنا بہتری کی طرف جانے والا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو لایا گیا ہے؟ بالکل کلیئر کہتا ہوں میں, اس میں کہ دوسری رائے نہیں ہے. بچے کو پوچھ لیں پاکستان کے کیا کہہ رہے ہیں. ان کے مد مقابل میئر شرافت علی صاحب تھے, اور اس دن زرتاج گل صاحبہ نے دوبارہ یہ بات کی ہے کہ میئر شرافت علی خان یہ سیٹ جیتے ہوئے تھے, اس کو زبردستی بٹھایا گیا ہے, مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے. کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ کیا مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے؟ اگلی دفعہ جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی اس دوران بھی ہم یہی چیز دیکھنے وہ ہمیں نظر آئے گی, یا کوئی بہتری کی طرف ملک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, نہ تو ہم نے مینڈیٹ چوری کیا ہے, نہ اللہ ہم سے کڑائے. بات کی سمجھ آ گئی. ہم عوامی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے.
ہماری سیٹیں 180 قومی اسمبلی کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو سیالکوٹ کی بات, اپنے ضلع کی بات بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, امانداری سے اور خدا کو حاضر ناظر جان کے 5 MNA ہمارے, نیچے 10 MPA جیتے ہوئے ہیں. اگر میری بات سن لیں, اگر اس بات پہ کوئی شک ہے, یہ دوبارہ الیکشن کرا لیں صرف سیالکوٹ کا, ٹھیک ہے, فیئر الیکشن. اگر یہ بات میری جھوٹی ہو تو سمجھے میری ساری باتیں جتنی میں کی ہیں ساری جھوٹی ہیں. ٹوٹل 10 کی 10 MPA کی اور 5 MNA کی سیٹیں ہم جیتے ہوئے ہیں. NH 74 سیالکوٹ, آپ نے 2013 میں وہاں سے MNA کا الیکشن لڑا, لیکن اس کے بعد مخالف پارٹیوں نے کسی ذاتی وجوہات کی بنا پر آپ کو جیل کے اندر بھیج دیا. اس کے بعد آپ نے دوبارہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا, لیکن انتخابی نشان, بلے کا نشان موجود نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے دستبرداری کی ہے یہاں سے الیکشن سے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو فیصلہ آپ نے کیا ہے, اس کے لائلٹی کی ہے آپ نے ایک اور کینڈیڈیٹ کو یہاں پر کھڑا کیا ہے اپنی جگہ پر, اور PP 53 سے آپ نے استعفیٰ دیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک بہترین فیصلہ تھا؟ جی بالکل, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں 2013 میں الیکشن لڑا تھا. میں اس وقت آل پاکستان مسلم لیگ سے لڑا تھا, ٹھیک ہے. جنرل مشرف اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے بلا کے ٹکٹ دی تھی کہ آپ یہ الیکشن لڑیں, اور یہ کہا تھا کہ یہ سیٹ. اچھا, جنرل مشرف نے آپ کو آفر کی؟ بالکل بالکل, نہیں ٹکٹ ملی, مجھے ٹکٹ ملی. میں نے تو, ہم تو الیکشن ون کر رہے تھے. 8 دن پہلے تو بائیکاٹ کر دیا جنرل صاحب نے جب وہ اریسٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے تو الحمدللہ ووٹ کارڈ پہ الیکشن, وہ دیکھیں میں نے کیسے لڑا ہے. میں ہمیشہ مشکل ٹائم کا ساتھی ہوتا ہوں. جنرل صاحب اس وقت ان کی ٹکٹ کوئی نہیں لے رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ مشکل ٹائم میں یہاں پر بھی کھڑے رہے ہیں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, میں گناہگار بندہ ہوں, چھوٹا سا بندہ ہوں, میں بڑا نہیں, میں PTI کا ادنا کارکن ہوں, ٹھیک ہے. میرا لیڈر عمران احمد خان نیازی ہے, ٹھیک ہے. میں نے دیکھنا ان کو, میری وفا ہے ان کے ساتھ. نہ تو مجھے کوئی عہدوں کا لالچ ہے, نہ مجھے کوئی الیکشن لڑنے کا لالچ ہے. اللہ نے عزت دی ہوئی ہے, شکر الحمدللہ, میں اس قابل نہیں ہوں جتنی اللہ نے مجھے عزت دی ہوئی ہے. میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں, وہ بات یہ ہوئی تھی کہ 2 حلقوں میں جو میں نے الیکشن یہ پیپر جمع کرائے تھے, میں نے خود نہیں کرائے تھے, نہ مجھے شوق تھا الیکشن لڑنے کا. اس میں 2 وزیر تھے آزاد کشمیر کے, وہ شامل تھے, ٹھیک ہے, کہ جنہوں نے کہا اس ٹائم کہ ہمارے پاس بندہ نہیں ہے. میں سیدھی سیدھی بات کروں گا, ٹھیک ہے. میں الحمدللہ اپنے قائد کے ساتھ مخلص تھا, مخلص ہوں اور مخلص رہوں گا. لیکن یہ باہر آئیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے یہ میٹنگ کر کے ان کو, اگر اس میں جھوٹ ہوا تو میں حاضر ہوں. یہ اب پوری قوم سن رہی ہے یہ بات جو میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ بات میری سننا کہ اس میں کتنی سچائی ہے. انہوں نے جو جس وقت پارٹی چھوڑ کے لوگ بھاگ رہے تھے سارے, تو انہوں نے کہا کہ بلال گوندل صاحب ایک ہریانہ ڈیار صاحبہ والا حلقہ چھوڑ کے جو بھی حلقہ آپ کو سیالکوٹ کا چاہیے وہ لے لو, تو ہمارے پاس بندہ نہیں ہے الیکشن جو ہے نا لڑنے کے لیے. امانداری کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, خدا کو حاضر ناظر جان کے. میں نے کہا یار میرا جو میرے دادائی کا, میرے تایا ابو کا, میرے والد صاحب کا, میرے کزن کا, وہی حلقہ ہے ہمارا, ٹھیک ہے. وہ پہلے NA 112 تھا, پھر NA جو 76 ہو گیا, پھر NA اب 74 ہو گیا, ٹھیک ہے. میں نے ادھر, میں کہ اگر مجھے الیکشن آپ نے لڑنا ہے تو میں تو حاضر ہوں, ٹھیک ہے. میں تو پہلے بھی ان کا 29 سال سے مقابلہ کرتا آیا ہوں نون لیگ کا, تو ابھی میں کروں گا انشاءاللہ, میں تو نہیں گھبراؤں گا. میں نے اعلان کر دیا, ٹھیک ہے. میں نے پیپر بھی جمع کروا دی, الحمدللہ میرے پیپر کلیئر ہو گئے, ٹھیک ہے. پھر مجھے کال آئی ادھر سے آزاد کشمیر سے, اعظم سواتی صاحب کا پیغام ہے کہ نیچے بھی آپ نے الیکشن لڑنا ہے. بات کی سمجھ آ گئی. میں جو مجھے پارٹی نے کہا میں نے وہ کیا ہے. نیچے جو 53 MPA کا حلقہ میرا آبائی حلقہ بھی ہے, ٹھیک ہے, دونوں حلقے میرے ہیں MNA کا, تو وہ بھی میرا گاؤں بھی اس میں آتا ہے, ٹھیک ہے. میں دونوں میں ان کے کہنے پہ پھر وہ بھی پیپر میں نے کروا دیے, وہ پیپر کلیئر ہو گیا, نشان لاٹ ہو گیا, مجھے ایروپلین کا نشان اوپر مل گیا, NA کا, نیچے مور کا نشان مل گیا, MPA کا, دونوں. میں آپ کو پتا ہے کہ میں ادھر تھا, حالانکہ میرے بھائی کی شادی تھی, میں نے وہ سارے پروگرام چھوڑ کے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کیس وہ جو ہمارا لگا ہوا تھا یہ جو نشان چھیننے والا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ, ٹھیک ہے. میں تو گور صاحب کے ساتھ ہی رہا ہوں, ٹھیک ہے, بغیر کسی لالچ کے, ٹھیک ہے. میری وفا ہے ہاں صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے. الحمدللہ میں اس دن بھی ساری رات ادھر ہی رہا, تو آپ بھی موجود تھے ادھر, ٹھیک ہے. کو میرے ساتھی بھی ساتھ سارے ادھر موجود تھے, اور تو میرا خیال ہے سوائے ہمارے پنجاب سے یا کوئی اور بندہ آپ نے کوئی نہیں دیکھا ہوگا نا. یہ بات کو میں نہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں میں کہہ رہا, میرا حق تھا, میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں. میرا الحمدللہ تعلق کس طرح کا ہے پارٹی کے ساتھ, بغیر لالچ کے وفا, کیونکہ وفا لالچ سے نہیں ہوتی. بالکل یہ بات. اچھا ایک عرض میں کرنے لگا ہوں, ٹھیک ہے. رات کو جب 1:30 بجے فیصلہ آیا, ٹھیک ہے, تو ہم فیصلہ سن کے گئے. پھر میں
دوسرے دن گوڑ صاحب سے اجازت لے کے ٹھیک ہے تو میں واپس سیالکوٹ گیا. ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن تیل تھا میرے بھائی کا ٹھیک ہے, تو میں ان سے اجازت کی, اگر آپ کہتے ہیں تو میں ادھر رہتا ہوں ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے اجازت دی تو پھر میں گیا سیالکوٹ. پارٹی کے اندر کوئی اختلافات چل رہے ہیں, دو گروپوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں, یا کوئی اس طرح کی سچویشن آپ کے سامنے آپ کے نظر میں ہے؟ کیونکہ شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر بننا چاہ رہا ہوں اور کافی سپورٹ بھی ہے مجھے, شیر افضل مروت کا یہ موقف ہے. لیکن دوسری طرف اگر عمر ایوب صاحب کی بات کی جائے, نامزد اگر وزیر اعظم کی جو عمران خان نے انہیں پیش کیا تھا وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے, تو ان کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا تھا. کیا کوئی اس طرح کی سچویشن ہے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی دیکھیں حتمی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے لیڈر عمران احمد خان نیازی صاحب نے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے, تو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے ہم نے ٹھیک ہے. کیا سمجھتے ہیں کون اپوزیشن لیڈر بننے جا رہا ہے؟ ابھی نہیں, ابھی کوئی فائنل نام نہیں ہوا ٹھیک ہے. میں آپ کو کوئی غلط بات نہیں بتاؤں گا, جو مجھے علم ہے ٹھیک ہے, اپنی ذات تک میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک کوئی نہیں. ہاں صاحب نہیں کرنا ہے تو جو وہ کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں قبول ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مل کر یہ حکومت چلے گی یا احتجاج اسی طرح جاری رہے گا جب تک عمران خان ریلیز نہیں ہوتے؟ کس کے ساتھ مل کے؟ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں؟ کن کے ساتھ؟ یہ حکومت کے ساتھ. نہیں ان کے ساتھ تو نہیں, ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں. اپوزیشن میں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور احتجاج جاری رکھیں گے یا مل بیٹھ چل کے کام چلے گا؟ دیکھیں یہ آئے جیلی مینڈیٹ سے, کیسے ہم احتجاج جاری رکھیں گے ٹھیک ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم ان سے ہاتھ ملائیں, کیسے ملا سکتے ہیں ہم ان سے ہاتھ؟ پھر ہم عوام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دیکھو اگر ہم چوروں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں جو مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں, تو پھر جو عوام جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے ٹھیک ہے, یوتھ نے دیا ہے, مائیں بہنیں بزرگوں نے دیا ہے ووٹ, اور دیکھو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح عوام نکلی ہے باہر ٹھیک ہے. تو یہ تو ان کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ تو بس سمجھیں کہ وہ ایک ٹریکٹر ٹرالی ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے, تو ٹریکٹر کو آگے سے لے جائیں تو ٹرالی کو کون لے کے جائے گا؟ یہ ٹرالی کھڑی ہے, توڑی کی بو کی بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھو کیسے لے کے جاتے ہیں ٹریکٹر کے بغیر. ٹھیک ہو گیا. بلال صاحب دوسرا یہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیلے کیے گئے رزلٹ کو کیا ہر دفعہ اسی طرح ڈیلے کیا جاتا ہے؟ کوئی اس کے اندر الیکشن کمیشن کو کوئی اپنی امپرومنٹ کی ضرورت ہے یہاں پر کہ وہ الیکشن اپنے ٹائم پر کروا کر جو ان کا رزلٹ ہے اس کو فوراً اناؤنس کرے؟ کوئی الیکٹرانک چیزوں کے اوپر ہمیں آنا چاہیے اس ٹائم, جدید چیزوں کے اوپر آنا چاہیے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, الیکشن کمیشن صاحب تو پہلے ہی آپ کو بھی پتا ہے ٹھیک ہے, پوری قوم کو پتا ہے کہ وہ تو جو نون لیگ نے اور پیپل پارٹی نے کہنا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے ٹھیک ہے. وہ تو پہلے دن ہی پتہ نہیں کیا ہم ان کا نقصان کر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے. بات تو ہم نے حق کی ہے, وہ ہمارا خلاف ایسے ہوئے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ان کا کتنا بڑا ہم نے نقصان کر دیا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشنر صاحب جو فیصلے کر رہے ہیں ایمانداری سے نہیں کر رہے ٹھیک ہے, یہ ڈنڈی مار رہے ہیں, ہر کام میں انہوں نے ڈنڈی ماری ہے. اب دیکھ لیں کہ جو 2 اسمبلیاں طویل ہوئیں اس معاملے پہ دیکھ لیں کہ اپنا کیا کیا انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دینے پہ. اب ان کا تو کوئی مثلا کسی کو شک والی بات ہے ہی نہیں ٹھیک ہے, وہ تو بی ٹیم ہے نون لیگ کی. اور آپ عمران خان کا مطالبہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بار بار پیش کر رہے ہیں, ہر پلیٹ فارم پر آپ اس کو اٹھا رہے ہیں, لیکن فارم 45 کے تحت وہی بات آ جاتی ہے کہ ابھی تک آپ کو اس طرح کا نہ رزلٹ ملا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے یہ چیز اٹھائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی اس طرح کی اہم کوئی سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ وہ رہا کب ہوں گے. اگر کسی ہم لائر سے پوچھیں, وکیل سے پوچھیں, تو ان کا یہی موقف آتا ہے کہ عمران خان کو بازیاب کیا جائے گا, رہا کیا جائے گا, جو بھی ان کی سچویشن ہے, لیکن 1 منتھ کا ٹائم انہوں نے دیا ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ باہر آ جائیں؟ دیکھیں میں ایز ایک ادنا کارکن میں تو کہتا ہوں کہ ہاں صاحب ابھی باہر آئیں. بات یہ ہے کہ یہ جیل میں بھی ہمیں رکھیں گے نا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ گھبرائیں گے نہیں. ہم نے پہلے بھی جیلیں کاٹی ہیں, نہ ہم کوئی ڈیل کر کے جائیں گے, نہ ملک چھوڑ کے جائیں گے, نہ ڈیل کر کے باہر آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ عدالتوں سے انصاف مانگیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف ملے گا ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی ڈیل کے ذریعے ہم نہیں آئیں گے, ڈیل کے ذریعے نہیں آئیں گے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آخر میں بلال حسین گوندل صاحب تھوڑا اپنی حلقے کی عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے لاسٹ میں؟ کوئی اگر آپ کوئی 1-2 جملے ان کے لیے کہیں اپنے حلقے کی عوام, NH-74 سیالکوٹ کی عوام کے لیے. دیکھیں NH-74 سیالکوٹ کی عوام کے لیے الحمدللہ میں 24 گھنٹے حاضر ہوں اور رہوں گا. ایک تو میرا فون میرے پاس ہوتا ہے, میں نے کو پی اے سیکٹری کو نہیں دیا ہوتا ٹھیک ہے, میں اٹینڈ کرتا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے میں فون خود اٹینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میرے بزرگ, میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے, پی ٹی آئی کے ورکر, ISF یوتھ جتنے بھی ہیں الحمدللہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں, اور میں آپ کی وساطت ان سے یہ میں وعدہ کرتا ہوں
کہ کبھی انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو دھوکہ نہیں دوں گا. ہوں. مجھے کچھ ملے یا نہ ملے, میں وہ بندہ نہیں ہوں. میری آپ ہر اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کام کرتے رہے. بالکل, پہلے بھی کرتا رہا ہوں, آگے بھی کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, ہوں. جو پارٹی فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہے. میری وفا ہے خان صاحب کے ساتھ, اور وہ ہے اور رہے گی. آلرائٹ جی, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم ونس اگین. بلال حسین گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رہنما پاکستان تحریک انصاف. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.